اللہ کا یہ ایک نام جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھیں، ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن یہ ایک نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعے کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لینا، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لینا، جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ساتھ ہے، اسی لیے اس وظیفے کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اسی کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ دوستو، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں۔ وہ حی یعنی زندہ اور قیوم یعنی تھامنے والا ہے، احد یعنی یکتا اور صمد یعنی بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری اور باطنی اور قولی اور فعلی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ اور رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اسی کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے اور یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں کسی چیز کا اثبات اس کے سوا اور کسی کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ دوستو، توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ اور جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات کا خالق و مدبر سمجھیں، جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں سورۃ الزمر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور لوگو، تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں،
میری بہنوں 2-3 گھنٹے کے اندر غریبی ختم ہو جائے گی، یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگا ہوں۔ جتنے بھی آپ کے مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے پیارے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میری ان تمام بہنوں کے لیے اور پیارے بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی بار اپنی زندگی میں جمعے والے دن پڑھا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اور جو بھی ایسے میرے بہن بھائی جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہیں، پریشانی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سب کی وجہ صرف پیسے کا نہ ہونا ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں جو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس انشاءاللہ پیسہ آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن جو وظیفہ، جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ العزیز اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھنے کا بتاؤں گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ بہترین مدد فراہم کر سکے جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور بجلی کے بل بھی آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ دولت کا طوفان آئے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں، آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں اور آپ کا تماشا پورے محلے میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لیں جس طریقے سے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے لیے غیب سے ایسے بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہی نہ تھی۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لینا ہے، ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کریں، لیکن اجازت کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھیں گے، جس طریقے سے میں نے پڑھا اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ایک ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے یہ پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5 بار، 7 بار، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود سلام پڑھنا ہے۔ سب سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ لوگ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے حصول برکت کے لیے ایک بار کمنٹ باکس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد ضرور لکھ دینا ہے۔ پیارے ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ چاہیں تو 5 بار، 7 بار یا 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہوں گی، اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو اگلا جمعہ آنے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کر سکیں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور با کمال عمل ہے۔
آپ لوگ اس وظیفے کو جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جمعے کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ تہجد کے وقت جب کریں گے تو یہ افضل ترین وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو 3 ایسے اوقات بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کے بعد یا تہجد کے بعد یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور 3 بار تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی اول پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے؟ یہ کلمات یہ ہیں: اللہ اللہ اللہ۔ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ، آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ جب آپ لوگ اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں وظیفے جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگ پڑھیں گے یا رزاقو یا وہابو۔ آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے صرف 21 مرتبہ۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور پھر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے 11 مرتبہ جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ وظیفہ اب مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے زیادتی یا کمی نہ کیجیے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ مجرب عمل، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ طاقتور ترین وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی کر لیجیے گا ایک اچھے انداز میں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے اس دن یہ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، پھر جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیوں کا وہ شکار ہے، جو بھی دشمنوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسی تعلیمات اور وظائف میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔